وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो अपने चेहरों को धो लिया करो और अपने हाथों को कोहनियों तक और अपने सरों का मसा कर लिया करो और अपने पाँव को कोहनियों तक, अपने पाँव को टखनों तक धो लिया करो। वजू का तरीका बताया जा रहा है। और अगर तुम जुनबी हो तो पाक हो जाया करो। और ये पाक होने का तरीका क्या होगा? जुनबी का जिक्र कुरान मजीद में बहुत दफ़ा आया है। मैं आपको जनाबत के गुस्ल का तरीका बता दूं। जब इंसान को जनाबत का गुस्ल करना हो तो सबसे पहले इस्तंजा करे, सबसे पहले हाथ धोए, हाथ धोने के बाद इस्तंजा करे और अपनी अच्छी तरह सफाई कर ले। उसके बाद वजू अपने हाथ धोए, कुली करे, नाक में पानी डाले जैसे वजू के लिए डालता है, अपने चेहरे को धोए, अपने बाजुओं को धोए और यहाँ तक जब धो लिया वजू की तरतीब के मुताबिक तो उसके बाद हाथों यूं पानी ले और अपने सर के दरमियान में डाल दे। फिर एक लप पानी दाईं तरफ डाल दे और एक लप पानी बाईं तरफ डाल दे। ये 3 दफ़ा पानी सर पे डाल दिया और उसके साथ अपने बालों को अच्छी तरह उसको यकीन कर ले कि पानी जड़ों तक पहुंच गया है। उसके बाद दाईं तरफ पानी डाले, उसके बाद बाईं तरफ पानी डाले और जब इतना कर लिया, चाहे अब वो साबुन लगाना चाहता है तो साबुन लगा के नहा ले, वरना खाली पानी डालना ही काफ़ी होगा। और उसके बाद अपनी जगह से ज़रा हट जाए और अपने पाँव धो ले। बस ये गुस्ल है और वज़ू भी इसके साथ।
جنابت کے غسل میں اور حیض کے غسل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ جنابت کے غسل میں صرف آپ پانی ہی ڈال لیں اور عورتیں اگر اپنے بال نہ بھی کھولیں تو ان کے لیے جائز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے چٹیا کی ہوئی ہے، آپ نے کوئی سٹائل بنایا ہوا ہے، جوڑا کیا ہوا ہے، آپ کی صرف بالوں کی جڑیں گیلی اچھی طرح ہو جانی چاہیے، اور یہ آپ پہ واضح ہونا چاہیے کہ ہر بال کی جو جڑ ہوتی ہے اس میں جنابت ہوتی ہے، یعنی بال گیلے ہونے، بال دھلنے لازمی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی کہ ہر بال کی جڑ میں جنابت ہوتی ہے، میں نے اپنے بالوں کے ساتھ دشمنی کر لی، یعنی ان کو منڈوا ہی دیا۔ ٹھیک ہے، تو بالوں کو اچھی طرح ہاتھ ڈال کے دیکھ لیں، اچھی طرح گیلے ہو گئے۔ باقی اگر آپ کی چٹیا آپ نے نہیں بھی کھولی تو آپ کے لیے جائز ہے، جبکہ حیض کے غسل میں آپ کو اپنے بال کھولنے اور بال کھول کے انہیں اچھی طرح دھونا ہے۔ اس کے علاوہ جو جنابت کا غسل ہے اس میں صرف آپ پانی بہا لیں، اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن حیض کے غسل میں اچھی طرح جسم کو مل مل کر دھوئیں، اور مجھے اس کی یہ حکمت سمجھ آتی ہے کہ جنابت کا غسل تو بعض اوقات آپ کو پتہ ہے جلد بھی کرنا پڑ جاتا ہے، بعض اوقات روزانہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے، اور حیض کا غسل جو ہے وہ تو لازماً 6 یا 7 دنوں کے بعد ہی ہوگا جب انسان پاک ہوگا۔ تو یہ جنابت کا غسل دوبارہ آپ کو میں کر دیتی ہوں کہ سب سے پہلے استنجا کر لیں اچھی طرح، اور اس کے بعد وضو کی طرح کوہنیوں تک اپنے وضو کر لیں۔ اس کے بعد سر پر 3 لپ پانی ڈال لیں، دائیں طرف پانی ڈالیں، بائیں طرف پانی ڈالیں، اچھی طرح جسم کو آپ نے صاف کر لیا۔ دل چاہتا ہے تو صابن لگا لیں، بالوں کو شیمپو کر لیں، یا دل چاہتا ہے تو نہ بھی کریں، خالی پانی بہانا بھی کافی ہوگا۔ اور اس کے بعد 1 دفعہ پانی ڈالیں یا 3 دفعہ ڈالیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور سب سے آخر میں اپنے جگہ سے ہٹ کر اپنے پاؤں دھو لیں، یہ غسل بھی ہے اور وضو بھی ہے۔ ایک اور بات بھی آپ کو جنابت کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ یہ ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں۔ جنابت کی حالت میں انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ کی اور حضرت عائشہ کی، کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے جنبی ہوتے، سحری کھا لیتے اور اس کے بعد غسل کر لیتے۔ تو لہٰذا جنابت کی حالت میں کام کاج کرنا جائز ہے۔ بہت سے لوگ اس بارے میں بہت سختی کرتے ہیں، عورت جنابت کی حالت میں دودھ نہ پلائے، کھانا نہ پکائے، گھر کا کام نہ کرے، زمین پہ پاؤں نہ رکھے۔ شریعت نے اجازت دی ہے۔ بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ انسان جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سحری کھا لیتے تھے اور اس کے بعد وضو کر نہا کر فجر کی نماز ادا کر لیتے تھے۔ تو جنابت کی حالت میں تھوڑے بہت کام کر لینا، چلنا پھرنا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ گلی میں جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ جب ایک جگہ پر بیٹھ گئے تو حضرت ابو ہریرہ چپ کر کے کھسک گئے اور غسل کر کے آپ کی خدمت میں تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تم کہاں گئے تھے؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میں جنبی تھا، میں غسل کر کر آیا ہوں، میں ناپاک تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سبحان اللہ، ان المؤمن لا ینجس، مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ گلی میں بھی پھر رہے ہیں جنابت کے ساتھ۔ تو ان چیزوں کی اجازت ہے، اگرچہ فوراً اگر غسل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر تم جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا کسی سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی آپ رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے تعلقات قائم کیے ہوں اور تم پانی نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا، یہ میں نے کل آپ کو عملاً کر کے بتا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیا مٹی منہ پر ملنے سے انسان پاک کیسے ہوتا ہے؟ اصل بات ہے طہارت کا تصور باقی رہتا ہے، اور
اللہ تم پر اپنی نعمتیں مکمل کرنا چاہتا ہے اور شاید کہ تم شکر کرو۔ ویسے بھی یہ یاد رکھیے گا کہ صرف خشک مٹی کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے، پلاسٹر آف پیرس کے ساتھ یا پاؤڈر کے ساتھ یا چونے کے ساتھ تیمم نہیں ہوگا۔ خشک مٹی پاک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خشک مٹی کو تیمم کے ذریعے پاکی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ خشک مٹی ہمارے لیے مسجد ہے۔ خشک مٹی پر ہم جب چاہیں ننگی زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں، خواہ اسی زمین پر آپ چل پھر کیوں نہ رہے ہوں۔ اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر تھی، اور اس وعدے کو بھی یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے مضبوطی سے لیا تھا جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وہ پختہ وعدہ جو تم نے عقبہ کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ اب یہ عقبہ کا معاملہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ 10 ہجری کے بعد، 10 نبوی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد یہ کی کہ مدینے سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا پیغام دیا، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اگلے سال کیا ہوا؟ جو 12 لوگ جو تھے آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو بھی بھیج دیا تاکہ وہ مدینے میں اسلام کی تبلیغ کریں۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں، مدینے میں آپ خود موجود نہیں ہیں، مکے میں آپ خود موجود ہیں۔ مکے والوں کو تو اس بات کی قدر نہیں ہے، لیکن مدینے والوں کے دل اللہ نے اتنے کھول دیے کہ مصعب بن عمیر کی تبلیغ کے ساتھ اگلے سال 75 لوگ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والوں میں شامل تھے، حج کے لیے آئے، اور 75 لوگوں نے، جن میں 2 عورتیں بھی تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ کے مقام پر ہوئی تھی جو مکہ اور منا کے درمیان واقع ہے، اور یہ حج کرنے کے مناسک حج ادا کرنے کے بعد ایام تشریق میں ہوئی تھی اور 12 ہجری میں۔ اور اسی جو ہے بیعت کے بعد 3 مہینے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہجرت کر لی ہے۔ اب اس بیعت میں ہوا کیا تھا؟ ویسے تو بیعت کے الفاظ وہی تھے جو آپ اسلام جو ہے سب صحابہ سے بیعت لے لیا کرتے تھے۔ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، بہتان نہیں باندھو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ لیکن اسی بیعت کے ساتھ ایک اور بہت بڑا جو واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ انہی 75 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ، مکے کے لوگ تو آپ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، انہوں نے آپ کی زندگی یہاں تنگ کر دی ہے، آپ کی بھی اور مسلمانوں کی بھی، آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیے، ہم آپ کی اپنے جان و مال اور اولاد کی طرح حفاظت کریں گے۔ اس لحاظ سے یہ جو بیعت عقبہ ہے یہ اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا سنگ میل ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو اپنا مرکز بنایا تھا، ورنہ کسی اور جگہ کو مرکز کیوں نہ بنا لیا۔ اسی لیے جب آپ مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں کی اکثر آبادی ایمان لا چکی تھی۔ تو وہ پکا وعدہ جو تم نے عقبہ کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ہم ہر حال میں آپ کی فرما برداری کہیں گے، تم نے اس وقت کہا تھا، ہم نے سن لیا اور ہم نے فرما برداری کی۔ اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینے کے بھیدوں کو بھی۔ اور اے لوگو ایمان والو، تم اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم بے انصافی کرو۔ دشمنی میں بھی بے انصافی نہیں کرنی، انصاف کرو، وہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے ساتھ خبردار ہے۔ اسلام اتنے اونچے اخلاقی معیار پہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک شخص ہمارے ساتھ بے انصافی کر لیتا ہے، ہم بدلے میں بھی اس کے ساتھ بے انصافی نہیں کریں گے۔ تم انصاف کرو، انصاف ہی تقوی کے قریب تر ہے۔
اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے ساتھ خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر لیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر تھی، جب ایک قوم نے تمہاری طرف دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ تم پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں کے 80 آدمی مسلح ہو کر تنعیم پہاڑ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوئے جب آپ عمرہ کرنے کی غرض سے احرام پہنے ہوئے مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تنیم کی جانب سے آپ پر حملہ آور ہوئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ اور آپ کے صحابہ غافل ہوں تو حملہ کر دیں۔ آپ نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا اور انہیں پھر چھوڑ دیا، کیونکہ آپ تو لڑائی کرنے آئے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ان میں سے 12 نقیب مقرر کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں کے ساتھ ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گا۔ نقیب سے مراد ہوتا ہے ذمہ دار، نگران۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر 12 سردار مقرر کر دیے تھے۔ ان کے 12 قبائل تھے، ہر قبیلے پر ایک نگران مقرر کر کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ایمان اور اعمال صالح کی ذمہ داری لے۔ اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نماز قائم کرتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسول جو کوئی نیا رسول آئے اس پر ایمان لاتے رہو گے اور اس کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے۔ اب یہاں پر بھی زکوٰۃ کا ذکر علیحدہ ہے اور اللہ کو قرض حسنہ دینے کا ذکر علیحدہ ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے حق رکھے ہیں۔ تو یہ 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت بنی اسرائیل سے ان کا وعدہ لیا تھا کہ اگر تم یہ 4 کام کرو گے تو میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو جو اس کے بعد کفر کرے تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے اپنے اس وعدے کی ذرا بھی پرواہ نہ کی، قیام صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ میں غفلت برتی، زکوٰۃ کی بجائے بخل کی راہ اختیار کی اور قرض حسنہ دینے کی بجائے سود خوری اور حرام کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانا تو درکنار، جی بھر کر ان کی مخالفت کی، یہاں تک کہ بعض انبیاء کو قتل بھی کرتے رہے، غرض کہ انہوں نے اس عہد کی ایک ایک شک کو توڑنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ پھر کیا ہوا؟ اس وجہ سے جو انہوں نے اپنا وعدہ توڑا، ہم نے ان پہ لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ اب ہدایت ان پہ اثر ہی نہ کرتی تھی، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے اور وہ اس نصیحتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کی تھیں ان کا اکثر حصہ بھول گئے، اور آپ ان کی خیانت پر مطلع ہوتے ہی رہیں گے۔ ہاں تھوڑے ان میں سے تو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور درگزر کر دیجئے۔ اب کتاب اللہ میں جو وہ خیانتیں کرتے تھے، اللہ کے رسول کو ان کا پتہ لگتا رہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انہوں نے آیت رجم کو چھپا لیا تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خیانت کو ظاہر کر دیا۔ تو اے رسول انہیں معاف کر دیجئے، ان کی ان خباثتوں پر ان سے درگزر کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا، تو وہ بھی اس وعدے میں سے بہت سا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک ڈال دی۔ یہودیوں کو کیا سزا دی؟ ان پہ لعنت کر دی، ان کے دل سخت کر دیے۔ اور عیسائیوں کو کیا سزا دی؟ ان کو یہ سزا دی کہ قیامت تک ان کے اندر عداوت اور بغض ڈال دیا۔ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ یہودیوں کا جو عقیدہ تثلیث ہے، اس کی وجہ سے یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے کہ عیسائی خود بھی اسے نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا اس بنا پر ان کے اندر بہت سے ایسے فرقے بن گئے جو آپس میں
جانی دشمن ہیں اور یہ قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا. یہ سزا اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کی نافرمانی کی. تو ہم نے ان کے اندر عداوت اور بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک، اور عنقریب اللہ انہیں خبر دے گا جو وہ کرتے تھے. اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، وہ تم پر بہت سی ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جو تم چھپاتے ہو کتاب میں سے، اور بہت سی باتوں کو نظر انداز بھی کر دیتا ہے. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے. تو اے اہل کتاب، خواہ تم یہودی ہو یا عیسائی ہو، تمہارے پرانے جرائم اپنی جگہ پہ، اب ایسا کرو کہ ہمارے اس نبی پر جو کہ ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اس پر ایمان لے آؤ. وہ تمہارے پاس روشنی کا مینار بن گئے، نور ہدایت لے کر آئے ہیں اور کتاب مبین قرآن پاک لے کر آئے ہیں. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرے سلامتی کے رستوں پر، اور ان کو وہ اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف اپنے حکم کے ساتھ. اب بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو پچھلے الفاظ ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے اور واضح کتاب آ گئی ہے، بہت سے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور یہیں سے وہ اس کی دلیل دے دیتے ہیں. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے ہی کئی دفعہ کہلوایا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تو ایک انسان ہوں تمہارے جیسا. اور وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں اس وقت کہ تمام انبیاء بشر تھے، جس کی وضاحت قرآن مجید ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ کرتا ہے. تمام انبیاء بھی بشر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے کہلوایا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں ایک بشر ہوں تمہارے جیسا، جیسے تم انسان ہو ویسا ہی میں ایک انسان ہوں. ٹھیک ہے، اس وقت وہ بھول جاتے ہیں. ویسے بھی لاجیکلی بھی ایک بات سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا. اگر اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کے لیے ایک نور کو نمونہ بنا لیتے تو یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہوتی. نعوذ باللہ. ایک انسان اور ایک نور، اپنی سوچ میں، اپنی عمل میں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہوتی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے ایک نور کو نمونہ بنا کر بھیج رہا ہے. یہ ایک انسان تو ایسی بے وقوفی کر سکتا ہے. اللہ جیسے حکیم اور خبیر سے ہم ایسی نعوذ باللہ بے حکمت بات کی امید نہیں رکھ سکتے. انسان کے لیے انسان نمونہ ہونا چاہیے، جس کو غصہ بھی آئے، جس کو تھکاوٹ بھی آئے، جس کو دکھ بھی لگے، جس کی اولاد بھی ہو، جس کو بھوک بھی لگے، جس کو انسان کی ساری کیفیات کا احساس ہو، اور اس کے بعد وہ نیکی کا ایک بلند معیار کا. نور اگر نیکی کرتا ہے تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو نور ہے، اس نے نہ تھکنا ہے، نہ اس کو غصہ آنا ہے، نہ اس کو بھوک لگنی ہے، نہ اس کی اولاد ہونی ہے، نہ اس کے لیے آزمائشیں ہیں خاندان کی. میں اس کو نمونہ کیسے بنا سکتی ہوں؟ تو لہٰذا ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت کی بنا پر دعویٰ کرتے ہیں وہ حقیقت میں ایک بے فائدہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑا کمال ہی یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے جیسے انسان ہونے کے باوجود وہ تھکتے بھی تھے، انہیں تکلیف بھی ہوتی تھی، انہیں زخم بھی لگتے تھے، ان کی اولاد بھی تھی، انہیں بھوک بھی لگتی تھی، انہیں آزمائشیں بھی آتی تھیں. اس کے باوجود انہوں نے نیکی کا ایک اتنا بلند معیار مقرر کر دیا جس کی پیروی ہمیں کرنی. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ان کو اپنی رضامندی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتے ہیں سلامتی کے راستوں پر، اور انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے اپنے حکم کے ساتھ، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ ہے. کہہ دیجئے تو کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہلاک کر دے اور اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دے اور تمام زمین والوں کو بھی ہلاک کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے اور جو ان کے درمیان ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے. عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں کو
الوہیت میں شریک کرتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو عیسائیوں کے بقول صلیب پر چڑھنے سے اور حضرت مریم یہود کی تہمت سے اپنے آپ کو بچا نہ سکیں، تو جو خدا اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا وہ میرا اور آپ کا کیا سنوار سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے سے پر قادر ہے۔ یہود نے کہا اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں۔ اے نبی ذرا ان سے پوچھئے اگر تم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہو تو اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم تو انسان ہو ان میں سے جو اللہ نے پیدا کیے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سزا دے دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو تم میں رسولوں کے بند ہونے کے بعد کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسالت میں ایک وقفہ دے دیا۔ حضرت عیسیٰ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 571 سال کا فرق ہے، جبکہ اس سے قبل بعض انبیاء ایٹ اے ٹائم دو انبیاء ہوتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون، جیسے حضرت ابراہیم اور لوط، اور جو انبیاء جو تھے ایٹ اے ٹائم اگر نہیں بھی ہوتے تھے تو انبیاء لگاتار آتے رہتے تھے، بالکل ایسے جیسے پاؤں کے نشانوں پر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرومیننٹ کرنے کے لیے درمیان میں ایک وقفہ دے دیا۔ کتنا وقفہ؟ 571 سالوں کا۔ اور اگر آپ نبوت کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے ہیں تو 610 سال کا فرق ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ۔ رسولوں کے بند ہونے کے بعد تاکہ تم یہ نہ کہو ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا نہ آیا تھا، تمہارے پاس جنت کی خوشخبری دینے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اہل کتاب کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر تھیں، جب اللہ نے تمہارے اندر نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ بنی اسرائیل انتہائی عزت والی قوم رہی۔ اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بنی اسرائیل میں سے بھیجا، اور دنیا میں بھی ان کو بہت بڑی بڑی بادشاہتیں حضرت یوسف جیسی اور حضرت سلیمان جیسی بادشاہتیں عطا فرمائیں، جن جیسی بادشاہتیں اللہ نے حضرت سلیمان سے قبل کسی کو نہ دی تھی، جیسی اس کے بعد بھی کسی کی قسمت میں نہیں رکھی۔ تو یہ تمام بادشاہتیں اور دینی انعامات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہی کیے تھے۔ اے میری قوم، تم زمین میں ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور اپنے قدموں پر واپس نہ پلٹنا تو تم خسارہ پا کر پلٹ جاؤ گے۔ اب جب فرعون بحر کلزم میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل پار اتر گئے تو ان لوگوں کی یہ ہجرت اصل میں ان کے آبائی وطن فلسطین کی طرف تھی۔ فلسطین حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت اسرائیل کا آبائی وطن تھا۔ اب جب یہ صحرائے سینا میں اترے تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم فلسطین پر حملہ کرو، اور پھر جب تم اسے فتح کر لو گے اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے مقدر میں لکھا ہے، یہ خوشخبری پہلے دے دی، اللہ نے وہ تمہارے ہی لیے رکھا ہے، تم تھوڑی سی ہمت کرو اور اس کو فتح کر لو تاکہ تمہاری ہجرت مکمل ہو جائے۔ اے میری قوم، ارض مقدس فلسطین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے فتح لازم ہے، یہ خوشخبری پہلے دے دی گئی، تم اس میں داخل ہو جاؤ اور اپنے قدموں پر واپس نہ پلٹنا، پیچھے نہ ہٹنا تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہے موسیٰ، اس میں ایک سرکش قوم رہتی ہے اور ہم وہاں ہرگز نہ داخل ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، اور اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صحرائے سینا میں ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، انہیں من اور سلوہ دے دیا، ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، ان کے لیے جو تھے پہاڑوں کے اندر سے 12 چشمے پیدا کر دیے۔ ان کو عادت پڑ گئی تھی کہ سارے کام اللہ ہی کرے۔ اب جب حضرت موسیٰ نے ان کو جہاد کا حکم دیا
تاکہ تم اپنے آبائی وطن میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا کہ 12 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا تھی اور انہیں فلسطین کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ ان 12 آدمیوں میں سے لوگوں نے آ کر جب رپورٹ دی تو 10 آدمیوں نے یہی کہا کہ وہ لوگ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، وہ لوگ بڑے طاقتور ہیں۔ ان لوگوں نے جب یہ باتیں سنی تو یہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم تو وہاں نہیں جائیں گے، ہاں اگر اللہ ہمیں وہ خود فتح کر کے دے دے تو تب ہم وہاں جا سکتے ہیں، ہم اس میں ہرگز نہیں داخل ہوں گے جب وہ لوگ اس میں سے نکل نہیں جاتے، اگر وہ اس میں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ 2 آدمیوں نے انہی لوگوں میں سے کہا جو اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما رکھی تھی، تم دروازے سے داخل ہو جاؤ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے اور اللہ پر ہی توکل کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اب انہی 12 آدمیوں میں سے 2 آدمی حضرت یوشع اور کالب، یہ لوگ جو تھے پکے ایمان والے تھے، انہوں نے کہا کہ تم حملہ کر لو، اللہ کا نام لے کے ہمت کر کے ایک دفعہ حملہ کر دو، تم غالب رہو گے، صرف ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ حضرت موسیٰ نے پہلے ہی خوشخبری دے دی تھی کہ فتح تمہارے ساتھ ہے، بلکہ حضرت موسیٰ نے جہاد کی دعوت دیتے وقت فتح کی خوشخبری پہلے دے دی تھی۔ تو یہ دونوں شخص کہنے لگے کہ تم اللہ پر توکل کرو، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، ایک دفعہ قدم اٹھا لو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، تم غالب آ جاؤ گے۔ اگر تم واقعی مومن ہو، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک کہ لوگ اس میں ہیں، تو تو جا اور تیرا رب جا، تم دونوں جہاد لڑائی کرو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ کو یہ سن کر بڑا ہی دکھ لگا، بڑا غم آیا، کہنے لگے اے میرے رب میں صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی کی جان کا اختیار رکھتا ہوں، تو اللہ میرے اور اس بدبخت قوم کے، نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے، میں ان کا نبی بننا نہیں چاہتا۔ بس بہت انہوں نے کر لی، حد سے بڑھ گئے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سرزمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یہ زمین میں حیران پھرتے رہیں گے، تو تم فاسق قوم پر غم نہ کھاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ جو فلسطین کی زمین اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے پہلے خوشخبری سنائی تھی کہ تم جب حملہ کرو گے تو اللہ نے وہ تمہارے مقدر میں رکھی ہوئی ہے، اب اللہ نے سزا کے طور پر 40 سال کے لیے فلسطین کی سرزمین ان کے لیے حرام کر دی۔ 40 سال یہ صحرا میں بھٹکتے رہے اور ان کی جو وہ نسل جو فرعون کی غلامی میں رہ کے غلامانہ ذہن کی حامل ہو گئی تھی اور جرت نہ کرتی تھی، وہ مر کھپ گئی، نئی نسل پیدا ہوئی جنہوں نے صحرا کی آزاد فضاؤں میں پرورش پائی۔ وہ لوگ جب جوان ہوئے تو انہوں نے پھر حملہ کیا اور فلسطین کو فتح کیا۔ لیکن اتنی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تک حضرت موسیٰ وفات پا چکے تھے اور حضرت یوشع آپ کے جو پہلے خلیفہ تھے ان کی سرکردگی میں یہ مہم جو تھی سر انجام دی گئی تھی۔ اور اے نبی آپ ان کے اوپر آدم کے 2 بیٹوں کی حق کے ساتھ خبر پڑھیے، جب دونوں نے قربانی دی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی، تو اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو متقین سے ہی قبول کرتا ہے، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف دراز کرے گا تاکہ تو مجھے قتل کرے، میں اپنا ہاتھ تیری طرف دراز نہیں کروں گا کہ میں قتل کروں۔ اب یہ حابیل اور قابیل کا واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت آدم کے دور میں بہن اور بھائی کی شادی جائز تھی کیونکہ کوئی اور مخلوق نہیں تھی۔ ایک دفعہ میں حضرت حوا کے ہاں ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتی اور ان دونوں کا آپس میں نکاح نہ ہوتا، بلکہ اگلی دفعہ میں جو بیٹا اور بیٹا پیدا ہوتا ان لوگوں کا ان کے ساتھ نکاح ہو جاتا۔ اب یہ ہوا کہ حابیل کے حصے میں جو بہن آتی تھی وہ خوبصورت تھی، جبکہ قابیل کے حصے میں جو بہن آتی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ اب قابیل کو یہ بات وارہ نہیں کھاتی تھی، وہ حابیل سے لڑنے لگ پڑا۔ معاملہ حضرت آدم تک پہنچا۔ حضرت آدم نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی وہ اس خوبصورت بہن کا مالک ہوگا۔ اب ہوا کیا کہ قابیل نے بڑی گندی سی قربانی کی اور حابیل نے بڑی اچھی قربانی کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے بھی یہی پیغام ملا کہ حابیل ہی اس
خوبصورت بہن کا حقدار ہے۔ اب قابیل بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتا اور مان لیتا کہ میرا حق نہیں ہے، اس نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور اس نے سوچا میں اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہوں، یہ نہ رہے گا تو اس کے حصے کی بہن تو میرے حصے میں آ ہی جائے گی، اور یہ وجہ بنی تھی دنیا کے سب سے پہلے قتل کی۔ تو اس نے قابیل کو جب یہ بات کہی کہ میں تمہیں حابیل کو جب یہ بات کہی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو حابیل کہنے لگا کہ میں اپنی تیری طرف دست درازی نہیں کروں گا، میں قتل کرنے میں پہل نہیں کروں گا، میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کا بھی ذمہ دار بن جائے اور اپنے گناہ کا بھی ذمہ دار بن جائے، تو آگ والوں میں سے ہو جائے، یعنی اپنے گناہ تو تیرے ہیں ہی اور میرے قتل کا گناہ بھی تیرے ذمے میں جائے گا، تو دوزخ والا ہو جائے، اور ظالموں کی تو یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفذ نے اس کو اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اکسا دیا، تو وہ اس نے اس کو قتل کر دیا، تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو کہ زمین کو کھودتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اب تک چونکہ روئے زمین پر کبھی قتل نہیں ہوا تھا، اب یہ جو لاش تھی یہ سڑاند پیدا ہو گئی، اس میں بو چھوڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سکھانے کے لیے 2 کووں کی لڑائی کرائی، اور 2 کوے، ایک کوے نے دوسرے کو مارا، اور پھر اس مارنے والے کوے نے زمین کھودی اور دوسرے کوے کی لاش کو اس میں دبا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کھودتا تھا تاکہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہا ہائے افسوس، میں اس بات سے بھی عاجز آ گیا کہ میں اس کوے جیسا ہی ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اس وقت سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر جان کے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کر ڈالا تو گویا کہ اس نے تمام نوع انسانوں کو قتل کر ڈالا، کیونکہ بس ایسا آدمی پوری انسانیت کا اور امن عامہ کا دشمن ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اسے یہ جرم کرتے دیکھ کر اس پر دلیر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جس شخص نے کسی انسان کو زندہ کر دیا تو گویا اس نے تمام بنی نوع انسان کو زندہ کیا، اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، اور ان میں سے بہت سے اس کے بعد بھی زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اب اس وقت اصول یہ ہے کہ اب جو بھی قتل کرتا ہے اس کے قتل کا ایک گناہ کا حصہ اس پہلے قاتل کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی کو بچا لے تو گویا اس نے پوری نوع انسانیت کو بچا لیا۔ ایک جان کو بچانا اتنا بڑا ثواب رکھتا ہے، اور ایک جان کو قتل کرنا اتنا بڑا عذاب رکھتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سولی دے دی جائے، ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹی جانب سے سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اکل اور ارینا قبیلوں کے کچھ لوگ آپ کے پاس مدینہ میں آئے، کلمہ پڑھا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم گجر لوگ ہیں، کسان نہیں۔ انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، آپ نے چند اونٹ اور ایک چرواہا ان کے ساتھ کیا اور کہا تم جنگل میں چلے جاؤ، ان اونٹوں کا دودھ پیو اور اس آب و ہوا میں رہو۔ وہ مدینے کے باہر اقامت پذیر ہوئے، اس علاج سے وہ خوب موٹے تازے ہو گئے، ان کی نیت میں فتور آ گیا، اسلام سے مرتد ہو گئے۔ آپ کے چرواہے یسار کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیریں، کئی طرح کی تکلیفیں پہنچا کر اسے مار ڈالا اور اونٹ بھگا کر چلے گئے۔ آپ کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے آدمی روانہ کیے۔ جب وہ گرفتار ہو کر آ گئے تو آپ نے حکم دیا، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں، کیونکہ انہوں نے بھی اسی طرح آپ کے چرواہے کو قتل کیا تھا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے کیونکہ انہوں نے ڈاکہ بھی مارا تھا، اور اس کے بعد انہیں محرہ کے ایک کونے میں پھینک دیا گیا۔ وہ تڑپتے تھے اور پانی مانگتے تھے، لیکن انہیں کوئی پانی نہیں دیتا تھا، اسی حال میں وہ مر گئے۔ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے چوری کی، انہوں نے خون کیا، ایمان کے بعد کفر اختیار کیا اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ تو جو شخص اس طرح فساد کریں ان کو
ان کے گناہوں کے مطابق سزا دی جائے۔ اگر انہوں نے صرف ڈاکہ ڈالا ہے، چوری کی ہے، ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، ارتداد کی وجہ سے اسے قتل کی سزا بھی دی گئی۔ دوسری بات ہے انہوں نے آپ کے چرواہے کو قتل بھی کیا تھا، اور جس طرح قتل کیا تھا اس کے آنکھوں میں گرم سلائیاں بھیری تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عین ہی انہیں بھی، ان 8 آدمیوں کو، وہ 8 تھے، ان 8 آدمیوں کو اسی طرح آپ نے سزا دی، کیونکہ یہ قانون اور انصاف کا معاملہ تھا۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں، یعنی اسلامی حکومت کے وہ باغی ہوں، امن عامہ کو بدتہ و بالا کر دیں، دہشت گردی کر دیں، آج کل کے زمانے میں دہشت گردی کریں، زمین میں فساد برپا کریں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ انہیں قتل کر دیا جائے اور سولی دے دی جائے، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ جیسے جیسے ان کے جرائم ہوں انہی کے مطابق ان کو سزا سنا دی جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ مگر وہ لوگ جو اس سے قبل توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو حاصل کرو۔ اگر کوئی شخص جرم کر لیتا ہے، اللہ اس کے جرم پہ پردہ ڈال دیتا ہے، مثلا اس نے قتل کیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، تو یہ پردہ اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل ڈال دیا کہ تم ان پر قابو پاؤ، اللہ نے پردہ ڈال دیا، اور وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ لیکن اگر معاملہ حکومت تک پہنچ جائے، پولیس تک چلا گیا، عدالت تک چلا گیا، پھر معافی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر پھر معافی ہو تو قانون کی نرمی کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے راز افشا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے پردہ ڈال دیا تو وہ شخص اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن میں دوبارہ آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گی، یہ تو اللہ سے توبہ کر لی، لیکن جو اس نے بندے کو قتل کیا تھا، اس بندے کے حق کا بھی اس کو تلافی کرنی ہے۔ اس نے جس شخص کو قتل کیا، اب اس کے بچوں کی اس کو ذمہ داری اٹھانی ہے، کیونکہ اس کے بچے اسی کی وجہ سے برباد ہوئے۔ ان کی بچوں کی مالی ذمہ داری، ان کی نگرانی، ان کے اصلاح، یہ ساری اس کی ذمہ داری ہے، ورنہ نرے الفاظ کی توبہ کافی نہیں ہوتی۔ توبہ کے اندر جو آپ سے خرابی ہوئی ہے اس گناہ کی تلافی لازمی ہے۔ فرض کیا آپ زکوٰۃ آپ نے نہیں دی، آپ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دیجئے اور ساتھ توبہ کیجئے۔ آپ نے رشوت سے توبہ کر لی، رشوت کا مال اپنے گھر سے نکال لیں، ساتھ توبہ کریں۔ یہ توبہ یہ نہیں ہوتی حرام کمائی آپ نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی اور ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے۔ تلافی لازمی ہے، بلکہ توبہ کا اصلی تقاضا ہی اصلاح ہے۔ اصلاح کے بغیر توبہ نہیں ہوتی، وہ ایک تماشا ہوتا ہے، وہ ایک مذاق ہوتا ہے۔ یہ جان لیجئے، خواہ اللہ کے حق میں وہ زیادتی ہوئی یا بندوں کے حق میں زیادتی ہوئی، اس کی تلافی اپنی طاقت کی حد تک، میں طاقت کہہ رہی ہوں، طاقت کی حد تک کرنی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کسی کے ہاں چوری کر لی، اللہ نے پردہ ڈال دیا، اب وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اسے چاہیے چوری کا مال اپنے گھر سے نکال کے جن کا حق مارا ہے ان کو دے دے، اور پھر اللہ سے توبہ کرے، اللہ میں نے ان کی چوری کی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے، اب میں نے اس کی تلافی کر دی ہے اپنی طاقت کی حد تک۔ تو خواہ اللہ کے حق میں کمی بیشی آپ نے زیادتی کی یا کمی کی یا بندوں کے حق میں کی، اس کی تلافی کرنی لازمی ہے، ورنہ ہر چوری کا مال گھر میں رکھ کے اللہ سے چوری کی توبہ کرنا صرف ایک مذاق ہے، صرف ایک تماشا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی توبہ کرتا ہے تو جان لو اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح